نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت نال ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بار پھر ہدیہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بار پھر ہدیہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی لائق ست کریم حضور صاحبزادہ نجم الحسن صاحب، عزت مآب حضور صاحبزادہ محمد عبدالعزیز صاحب، اور سٹیج تے بیٹھے ہوئے بہت سارے مشائخ علماء اور ہزاراں دی تعداد وچ موجود وابستگان آستانہ عالیہ پیر سواگ۔ یہ آستانہ یہ جہا ہے کہ جتھے مقصد واہ واہ کرانا نہیں، شور سناونا مقصد نہیں، جوش خطابت دا اظہار کرنا مقصد نہیں، یا پیران دی بالادستی یا پیران نو بلند کرنا یہ مقصد نہیں۔ اس آستانے دا واحد مقصد ہے اہل سنت دے عقائد دا اظہار اور عقائد دے لحاظ نال اہل سنت دی تربیت کرنا۔ میں بھی اسی تربیت دے حوالے نال چند گلاں عرض کرن دی کوشش کرساں کہ آج دے دور وچ بڑے فتنے اہل سنت وچ پیدا ہو گئے۔ پہلے دور دے اندر تے دوسرے مسلکاں وچ فتنے ہوندے سن، اور اس دور وچ سنیاں وچ ہی فتنے موجود نے۔ اہل سنت اہل فتنہ بن چکے نے، اور پھر
انہاں فتنیاں دی وجہ تو اہل سنت دے ایمان نو جو خطرات لاحق نے اس آستانے تو انہاں فتنیاں دا سب تھدباب کرنا اور عقائد دی اصلاح کرنا اے فرض اولی ہے جس فرض نو کما حق ہو ادا کر رہے نے افتخار ملت حضرت صاحبزادہ محمد افتخار الحسن صاحب. اس جنے نے اہل سنت دے عقائد نو درست کرن دا بیڑا اٹھایا ہے. گلی گلی کوچے کوچے جا کے آل رسول اور اصحاب رسول دی عزت دا جھنڈا بلند کیتا ہے. یقیناً اس جنے دی کاوش نو حضرت پیر سواگ دی نظر کرم دا فیض حاصل ہے. تو میں بالکل مختصراً قرآن پاک دی ایک دو آیتاں اور ایک دو فرامین رسول اور ایک دو حضرت علی المرتضیٰ دے فرامین مبارکہ شیعہ سنی دو منی کتابوں میں تاکہ اہل سنت کو دلائل دا انبار بھی ہوئے اور عقائد دی اصلاح بھی ہوئے کہ پیر سواگ دے در تے آن والا بندہ کم از کم او بد عقیدہ نہ رہے بلکہ عقیدے نو پاک بنا کے جائے اور دودھ دی طرح صاف ستھرا بنا کے جائے. آؤ ذرا میں اپنے مضمون دی طرف جس آیت نو میں عنوان سخن بنایا ہے. اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا کون ہے؟ رب کریم نے فرمایا ایمان والا او ہوندا ہے جڑا اپنے رب نال شدید محبت کرے. توجہ اگر میری طرف راسی تے تائیں گل سمجھ وچ آونی. اگر تے صرف شور سناونا ہے تے وہ بھی میں سنا سکتا لیکن نہ مینوں فائدہ ہے نہ تہانوں فائدہ ہے. جو کچھ کام دیاں گلاں ذہن وچ بٹھانا چاہندے ہو پلے پانا چاہندے ہو تے پھر توجہ میری طرف رہے. پیر سواگ دے دربار تے آ کے بہ کے تے پھر بھی بندہ بد عقیدہ رہ جائے اس آستانے دا تقاضا نہیں. مومن کون ہے؟ کالے کپڑے آلا یا پیلے کپڑے آلا یا نیلے کپڑے آلا یا ساوے کپڑے آلا؟ رب نے فرمایا مومن صرف او ہوندا ہے جڑا اپنے رب نال شدید محبت کرے. کہندے نال محبت کرے بول پو کہندے نال محبت کرے اپنے خالق نال محبت کرے اپنے مالک نال محبت کرے اپنے رازق نال محبت کرے. او بندہ کون ہوندا ہے؟ مومن ہوندا ہے. اچھا اللہ نال محبت تے عیسائی بھی کردن یہودی بھی کردن مشرک بھی کردن. میں زیادہ آیتہ نہیں صرف ایک آیت پڑھنی ہے. جس ویلے مشرکاں نو دعوت اسلام دیتی گئی تے انہاں ایک جملہ بولیا قرآن وچ موجود ہے نحنو ابناء اللہ و احباؤ. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسانو اللہ علیہ پاسے صدینا ہے تے اساں تے اللہ نال پہلے ہی بڑی محبت کر دیں پھر تیری لوڑ ہی کوئی نہیں سانو. یعنی انہاں وچ بھی محبت خدا دا دعویٰ موجود ہے. عیسائی بھی اللہ نال محبت دے مدعی ہیں یہودی بھی اللہ نال محبت دے مدعی ہیں مسلمان بھی اللہ نال محبت دا مدعی ہے. اور پتہ کیویں لگ سی بھی انہاں ساریاں وچوں سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے. اگر ہے توجہ تو میں قرآن پڑھ کے دساں بھی سچا کیڑا ہے حقدار خدا نہیں. یہ دل بھی ذرا سبحان اللہ کو قرآن نے ایک معیار دیتا ہے
قرآن نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا اللہ نال محبت دا ہر دعویٰ کرنے والا سچا نہیں، اللہ نال سچا محبت کرنے والا او ہوندا ہے جس دے ہاتھ وچ محمد عربی دا دامن محبت موجود ہو۔ ہر سچا نہیں جس دے ہاتھ وچ رسول اللہ دی غلامی دا دامن ہوئے، جس دے گلے وچ رسول اللہ دی غلامی دا پٹا ہوئے، اور جس دے دل وچ نبی آخر الزمان دی محبت دا جذبہ ہوئے، اللہ کریم فرماندے او بندہ سچا اللہ دا حبدار ہے، باقی سارے کوڑے، یہودی بھی کوڑے، عیسائی بھی کوڑے تے مشرک بھی کوڑے۔ اچھا ہون غیر مسلمہ دی گل ختم ہو گئی، ہون گل ہو گئی مسلمانہ دی۔ مسلمانہ دے بھی چار فرقے ہیں، شیعہ، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث۔ یہ چارے فرقے انہاں دا دعویٰ ہے کہ اساں اللہ نال بھی محبت کر دیں تے رسول اللہ نال بھی محبت کر دیں۔ ہن سوال پیدا ہویا بھئی انہاں چاراں وچوں ہن کیڑا سچا ہے؟ سارے تے سچے ہو نہیں سکدے۔ گل ہے نا سمجھ، توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ جو سارے دعویٰ کر دن اور ملکیت دا دعویٰ ہوئے، قلعہ ہوئے ایک، ایکڑ ہوئے ایک تے حقدار دعوے دار ہوئے چار تے مالک ہوئے ایک تے ثبوت تے ہونا چاہیے ہے بھی کون مالک؟ آؤ ذرا اے فیصلہ وقت رسول کل کرا لئیے، یا رسول اللہ اے چارے جو آدن بھی اساں اللہ نال محبت کر دے ہیں تے تیری ذات نال بھی محبت کر دے ہیں، انہاں وچوں سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ میرے نبی نے بیان فرمایا، امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی کہ میرے نبی نے ایک دن تقریر کی تھی، لوگوں نے خطبہ دیتا، اور خطبے دا انداز یہ ہے کہ سجے کندھے تے میرے نبی نے سیدنا حسن نو چایا ہے، اور کھبے مونڈے تے میرے نبی نے سیدنا حسین نو چایا ہے، اور انہاں دو شہزادیاں نو چاہ کے میرے نبی نے فرمایا من احبانی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرْجَتِي فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا لوگو جیڑا بندہ میں محمد نال محبت دا دعویٰ کرے او سچا تاں ہو سکتا ہے جو میرے حسنین نال بھی محبت کرے، حضرت علی نال بھی محبت کرے تے حضرت فاطمہ محبت کرے۔ پنجتن پاک دے نام تے سبحان اللہ اچھی بندی لوگا دے نقش بندی ذکر نہیں کر دے پنجتن پاک دا۔ توجہ میری طرف ہوئے، اللہ نال محبت دا دعویٰ ہر کوئی کردہ ہے، لیکن سچا ہوئے جس دے ہاتھ وچ رسول اللہ دی محبت دا دعویٰ ہے، رسول اللہ دی محبت دی رسی موجود ہے، اور رسول اللہ نال بھی ہر کوئی محبت دا دعویٰ کردہ ہے، تے سچا او آئے رسول اللہ دے نالو محبت کرنے والا جیڑا آل رسول نال محبت کرنے والا ہو۔ تے اہل سنت دی تے دعا یہ ہے اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دا مانے آل رسول، منو دست دا مانے۔ یہ تو ساری نماز دی دعا ہے، نماز تو بعد ہر امام دعا پڑھتا ہے، اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین ایوی تے آکھن والا سنیاں دائی پیر ہے نا۔ اللہ نال محبت کرن والا مومن
کوئی دعویٰ کرے تے اے دعوے دا ثبوت نبی آخر زمان دی محبت، اگر حضور دی محبت دا دعویٰ کرے تے ثبوت آل رسول دی محبت، اور اگر کوئی آل رسول نال محبت دا دعویٰ کرے تے ثبوت اصحاب رسول دی محبت بن دی۔ اتنے بھی سبحان اللہ اچھی بن دی۔ نہیں ذرا ایک باری اور سبحان اللہ کو تے میں چند گلاں سناواں۔ توجہ میری طرف رہے، سنیاں دی کتاب تے شیعہ دی کتاب نہ یاد رکھنا ہے، حوالہ یاد رکھنا ہے، اس آستانے تو خالی نہیں جانا، موبائل وچ بھر کے جاؤ۔ سنیاں دی کتاب دا نام ہے تاریخ دمشق کبیر ابن عساکر جلد نمبر 39۔ کی نام ہے کتاب دا؟ تاریخ دمشق کبیر المعروف ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ 383۔ اور دوسری اہل سنت دی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ دو کتابیں سنیاں دیاں۔ اور تیسری کتاب ہے فقہ جعفریہ دی شیعہ دی چھوٹی دی کتاب، اس کتاب دا نام ہے رجال کشی، مطبوعہ تہران، اور میں آپ ایران وچوں لے کے آیا، خرید کے آیا۔ اس دا صفحہ 190۔ ہن توجہ ہوئے، حوالے میں ایک باری پھر عرض کر دینا۔ تاریخ دمشق کبیر جلد 39، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 4، شیعہ دی کتاب رجال کشی صفحہ 190۔ حوالیاں تو بعد ہون اصل گل سنو۔ حضرت علی دا دور خلافت، کوفے اندر دار الحکومت، حضرت علی تشریف فرمائیں، ایک بندہ آیا، اس آ کے حضرت علی دے کن وچ ہک کی تھی گل، اس گل ایجو جائے کی تھی جو میرے پیر علی دے آنسو وہ پہ میرے علی نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو الفاظ نے قابضن علی یدے، آپ نے ہاتھ کاوڑ نال گھٹ لے، واخذ لحیتہ، داڑھی مبارک پکڑ لئی، اکھاں وچوں آنسو۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور کیڑی خبر تو انہوں پہنچی ہے کہ تسی اتنا افسوس کر رہے ہو، رو رہے ہو، آہو فغاں کر رہے ہو؟ ہن اس ویلے میرے پیر علی نے جڑی گل کی تھی ہے، سواک شریف دے آستانے تے بہن والے ہو، اے انہا کنہ نال نہیں دل دے کنہ نال سننا ہے۔ میرے پیر علی نے فرمایا اس بندے میں نو خبر دیتی ہے کہ کوفے دے فلاں محلے لوگ رل باندن، کٹھے ہو باندن، اور کٹھے ہو کے تے میرے یاران دے گلے کریں۔ حضور تھوڑے یار کونن؟ فرمایا میرے پہلے یار دا نا ابو بکر صدیق، دوسرے نا یار دا نا عمر فاروق اعظم۔ نہیں ذرا پیچھے تک بھی سبحان اللہ دی آواز آ جاوے نا تو مزہ آ جائے۔ تے میں روندہ تاں بے میرے یاران دا ہوئے گلہ، خلافت ہوئے میری، حکومت ہوئے میری، اقتدار ہوئے میرا، تے میرے شہر وچ میرے یاران دے ہومن گلے، میں علی رومانہ تے ہور کی کراں؟ چونکہ شیعہ سنی دا مشترکہ حوالہ ہے،
میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا، چلو میاں اگر دل نہیں مندہ من نہیں علی نو روات نہیں نا، علی پاک نو روات نہیں نا، آپ بھامے روتے بھامے پٹ علی خود نہ روات، علی روئے۔ اور اگلی گل سنو، بالکل الفاظ دا فرق بھی نہیں شیعہ سنی روایت وچ، ثم نہضا دام العین یبکی، پھر علی اپنی کرسی تو کھڑے ہوئے روندے ہوئے مسجد کوفہ وچ پہنچے اور فرمایا الصلاۃ جامعۃ، اعلان کر دیو کہ کوفے والے کٹھے ہو جاؤ، آج علی تو انہوں تقریر سناونا چاہتا ہے۔ اعلان ہو گیا تقریر دا، جس طرح تساں اعلان سن رہے ہو، صاحبزادہ نجم الحسن صاحب خطاب فرماونا ہے، صاحبزادہ اسماعیل الحسنی نے خطاب کرنا ہے۔ اعلان ہو گیا کہ لوگو کوفے والے ہو کٹھے ہو جاؤ، اج کائنات دا پیر علی المرتضیٰ خطاب کرنے والا ہے۔ اور علی دی تقریر دا اعلان ہوئے تے بھلا کون پیچھا رہا ہوئے؟ تقریر کرنا والا علی ہوئے، مسجد کوفے دی ہوئے، اعلان کیتا گیا ہوئے، کوئی پیچھا رہ سکتا ہے؟ لوگ ہو گئے کٹھے اور میرے علی نے تقریر کی تھی مختصر، لمبا چوڑا خطاب نہیں بھئی 2 گھنٹے بریک ہی نہ لگے، بریکاں فیل ہو جاویں خطیب صاحب دیاں نہیں، ایک جملہ میرے پیر علی نے تقریر دا فرمایا۔ اور اگر وابست گانے سواگ شریف دی توجہ ہوئے تے میں تو انہوں پیر علی دی اور تقریر سناونا چاہتا، اپنی گل نہیں ہے توجہ، ایک باری سارے سبحان اللہ کھوتے وقت میں سناونا نہیں، مزہ نہیں آ رہا سبحان اللہ۔ سنو علی المرتضیٰ دی تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، استانہ عالیہ سواگ شریف، تشریف لائے میرے استاد گرامی، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب اہل سنت، درویش کامل، پروردہ آغوش نگاہ ولایت، حضور صاحبزادہ الحاج محمد اسماعیل فقیر الحسنی، اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا اج کل دے دور وچ لوگ لبدن دعا کرو جو خدا تری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا، چلو یار چھوڑو کتابوں نو، کتاباں کون پڑھ دائے، چھوڑو دلائل نو، مذاہب باطلہ وچ ایجو جا کوئی جنا تا وکھاؤ نہ ہے تو آڑے وچ کوئی جنہ دے چہرے ویکھ کے ہی پتہ چلے جس نبی دے غلام ایسے نے یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو۔ اللہ آپ دی عمر دراز کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سنو علی المرتضیٰ دی تقریر، اپنے استاد گرامی کو دعا لین واسطے میں پھر جملہ دہرا دینا، رجال کشی وچ حوالہ موجود شیعہ دی کتاب تاریخ ابن عساکر آپ نے لفظاً بلفظاً پڑھی، جلد 39 وچ حوالہ موجود، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ وچ حوالہ موجود۔ میرے پیر علی المرتضیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ پڑھ دے فرمایا ما بال اقوام یذکرون سید قریش و ابواء المسلمین
فرمایا او لوگ تباہ ہوئے جڑے قریش دے سرداراں نو گالاں کر دیں تے مسلماناں دے پیواں نو گالاں کر دیں. اور پھر میرے پیر علی دی تقریر دا آخری جملہ کیا ہے؟ فرمایا والذی برأ النسمتا وفلک الحبتا لا یحبہما الا مؤمن تقی ولا یبغضہما الا فاسق ردی. علی المرتضیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ دی قسم جڑا سچا مومن ہو سی اور صدیق تے عمر نال محبت کرنے والا ہو سی، اور جڑا جھوٹا فاسق تے ردی ہو سی اور صدیق نال بھی نفرت کر سی تے عمر نال بھی نفرت کر سی. تے سبحان اللہ تے اچھی بندی ہے. یہ فیصلہ کہیں کیتا ہے؟ علی المرتضیٰ دا فیصلہ. مومن کون؟ لا یحبہما الا مومن تقی. جڑا متقی مومن ہو سی او سیدنا ابو بکر نال بھی محبت کر سی تے سیدنا عمر نال بھی محبت کر سی. ولا یبغضہما الا فاسق ردی. اور جڑا فاسق بھی ہو سی تے ردی ہو سی. ردی سمجھ دے ہو نا، اے جڑی شے بے فائدہ ہو جاوے اس کو ردی میں ڈال دو. میرے پیر علی فرمایا جڑا صدیق تے عمر دا نہ بنے او میرے کھاتے ردی ہو گیا. کی ہو گیا ہے؟ بول پو یار، کیوں ڈردے ہو یار؟ اور ردی ہو گیا ہے. علی آکھرے آئے، کائنات دا پیر آکھرے آئے، سب تو بڑا مفتی آکھرے آئے. وَلَا يُبْغِضُمَا إِلَّا فَاسِقٌ رَدِيٌ. فرمایا جڑا ابو بکر نال نفرت کرے، عمر نال بغض رکھے، او مومن نہیں، او فاسق بھی ہے تے او ردی دے ٹوکرے بھی جامن دے قابل ہے، کسے مسجد میں سجامن دے قابل ہی نہیں. اچھا دوسرا حوالہ صرف سنیاں دی کتاب بچوں محض کرنا چاہساں. علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر وچ لکھے آئے، ایک آیا بندہ اس آ کے سوال کیتا حضرت علی دی بارگاہ وچ ما تقولو فی ابی بکر و عمر. سونا علی یہ تا دس تسا کیا سمجھ دے ہو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین؟ حضرت علی نے پہلے چاہیے اللہ دی قسم، فرمایا واللہ. اچھا عام بندہ قسم چاہوے تے اس دی گل ہو رہے، جو علی المرتضیٰ جیسا بندہ اللہ دی قسم چاہوے. چشتی انداوے پیر میں تے ایک اور گل بھی کردہ ہونا اپنے استاد نو سنا رہے ہیں کہ لوگاں 12 امام بنے اسم یہ احترام کر دے ہیں، پر او آدن بھئی اگلا امام تاں بننا ہے جو پچھلے دی امامت ختم ہوئے. پہلے امام دی امامت ختم تے تاں دوسرا شروع، دوسرے دی ختم تے تاں تیسرا شروع، تیسرے دی ختم تے تاں چوتھا شروع. اوہی آدن تے میں اے آدھا ہونا تساں تے امامت ختم کرن دا قول کیتا ہے. ساڑا سلسلہ چشتیہ ویکھو، انہاں علی تو علاوہ اور امام کوئی نہیں بنایا. قادری ویکھو، انہاں علی تو علاوہ اور امام کوئی نہیں بنایا. سوروردی ویکھو، 3 سلسلیاں دا پیر کلا علی ہے. اور نقش بندی سلسلے دیاں 2 شاخائیں، جڑا قصوری سلسلہ چل رہا ہے او بھی حضرت علی نال جا کے ملدا ہے، اور جڑا کندھار وچوں سلسلہ چل رہا ہے اے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نال جا کے ملدا ہے. حضرت اور بنایا ہی کوئی نہیں. ساڑھے نزدیک تے علی آج بھی امام فعال نے اور آن سروس حاضر سروس امام نے. انہوں دی سروس ختم نہیں ہوئی، امامت ختم نہیں ہوئی، ولایت دی تقسیم دا اختیار ختم نہیں ہویا. آج بھی حضرت علی المرتضیٰ قاسم ولایت بھی ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ اگر اپنے غلام حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی دی ڈیوٹی لا دے میں تے بطور غلام دے ہن غوث پاک پہ ولایت تقسیم فرما دے. حضرت علی نے قسم کی چاہی، فرمایا واللہ انہما اماما ہدن
مفلحین منجحین راشدین مرشدین لا یخرجا من الدنیا الا خمیسین. فرمایا کہ تو پوچھ دیں کہ علی کی سمجھدا ہے ابو بکر عمر نو؟ فرمایا علی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہے ہدایت دا امام ابو بکر صدیق ہے، ہدایت دا امام حضرت فاروق اعظم. اور پھر اگلے جڑے جملے نا میں پڑھ دے بھی بڑا مزہ آندا ہے. راشدین مرشدین مفلحین منجحین. راشدین مرشدین مفلحین منجحین. علی فرما لے آئے اے صدیق تے عمر ایو جائے مرشدن جڑا انہاں نو مننے او بھی سچ دا مرشد بن جاندا ہے، کامیاب فلاح پان والے. اور لا یخرجا من الدنیا الا خمیسین. لفظ خمیس آیا کہ میں حضور کی بلا استاد محترم پریشان ہو گیا کہ لفظ خمیس خے میم یہ تے سواد یہ بڑا عجیب لفظ آیا ہے تے تاریخ خمیس بھی ویسے تے ہے. میں حیران ہویا کہ اس لفظ دا معنی کی بندا ہے. حضرت علی جڑا لفظ ارشاد فرما رہے ہیں اس دا مطلب کی بندا ہے. راشد دے معنی دا بھی پتہ ہے، مرشد دے معنی دا بھی پتہ ہے، منجحین دے معنی دا بھی پتہ ہے، مفلحین دے معنی دا بھی پتہ ہے. خمیسین خمیس یہ دنیا تو گئے خمیسین ہو کے. میں کتب لغت دا مطالعہ کیتا ہے تے لسان العرب والے نے اس لفظ دا معنی اے لکھے آئے. فرمایا خمیس او بندہ ہوندا ہے جڑا دنیا تو جاوے تے کہیں دا دیمنے دار نہ ہوئے، ڈیفالٹر نہ ہوئے، او بندہ خمیسین ہوندا ہے. خمیس ہوندا ہے دنیا تو جاوے تے کسے دا ڈیفالٹر نہ ہوئے، نہ دہندہ نہ ہوئے، مقروض نہ ہوئے، کسے دا حق کھا کے گیا نہ ہوئے. اور میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی تے رب دی قسم چاہ کے گواہی دیتی کہ نہ حضرت صدیق کہندہ حق کھادا ہے تے نہ حضرت عمر کہندہ حق کھادا ہے. علی دی قسم دا اعتبار کوئی نہیں تے داڑھی مننے ذاکر دی گل دا اعتبار کی تھی کھلوتا ہے. اگر گل جی سمجھ آئی تے سبحان اللہ کھانے میں جہار بھی کوئی. علی دی قسم دا اعتبار کوئی نہیں تے بے وضو ذاکر دی گل دا اعتبار ہے. علی قسم چاہ کے آخرین تے اللہ دی قسم نہ ابو بکر کہندہ ڈیفالٹر ہے نہ عمر کہندہ ڈیفالٹر ہے. جی فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے فلاں نے لکھا ہے. میں سب فلاں کے لکھے ہوں کو اسفل السافلین میں ڈالتا ہوں. مجھے علی کی قسم پر کل بھی اعتبار تھا، مجھے علی کی قسم پر آج. نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواق پیر سواق، علماء اہل سنت. اچھا میں اتنا سوال کرنا چاہنا، اگر جو صدیق باغ کھسیا نعوذ باللہ آج کل یہ بھی بکواس کیتا جا رہا ہے کہ حضرت عمر گئے جا کے دروازہ سٹیا، سیدہ کائنات دے دروازے نو بھا لئی تے سیدہ نعوذ باللہ زخمی ہو گئیاں. انہاں دا اپنا مولوی نہج البلاغہ دی شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 وچ انہاں دے منہ تے لتر بن کے آدھا اوئے کوڑے ایسی گل ہوئی کوئی نہیں، بھلا جمعہ کائنات بھی جڑا سیدہ دی توہین کرنا لو. افسوس ہے کہ میری قوم ہونے نہ گلن دی لوڑ نہیں رہی. اساں دوڑے مائیے سن کے اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھے. نقیبہ نے نچ نچ کے تیرا عقیدہ برباد کر دیتا ہے. نعت خانہ نے رنگ برنگے لباس پہن کے
پتہ نہیں لگتا بھئی یہ بندہ ہے یا بندی ہے، نعت خان ہے یا نعت خاننی، نعت خان ہے یا نعت خاننی۔ سرخیاں پوڈر تو سب ماشاءاللہ جی، واہ جی، بڑا عاشق رسول ہے جی، بڑا عاشق رسول ہے جی۔ یہ معیار رہ گیا اہل سنت دا۔ میں اپنے استاد گرامی دے قدماں نو ہتھ لا کے ایک حوالہ عرض کرنا چاہتا سنیا نو۔ آج تے فرمائش ہوندی ہے نا، نعت ہوئی فرمائش ہوگی جی قصیدہ سنائیں، تو پہلی گل تے میرے استاد بھی موجود ہیں بھئی قصیدہ عربی دے وچ تے ہمیشہ نعت رسول نو آدن۔ اج کل دی اصطلاح وچ پتہ نہیں قصیدے دا مفہوم کی بن گیا ہے، تے اگلے صاحب 1000 دا نوٹ وے کے شروع کر دیتا اہل کربلا دی شان، اور پھر یک طرفہ ٹریفک چل گئی۔ میں حوالہ عرض کر کے تفسیر بالکل میرے استاد گرامی جڑی گل فرما رہے ہیں، آپ فرماندے ہیں کہ انہاں دی اکثریت شیعہ ہے، سازش نال واڑا ہے، اور میں اگلی گل استاداں دی تائید کر دے بھی اقسام بھی صرف شیعہ بھی نہیں نال میراثی بھی ہیں تے تھوڑے سردار بن گیا۔ جتھے معیار ہی نہ رہے یار، معیار ہی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت دا کلام سننے والا رہا ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کلام دا معیار سٹیجہ میں معیار کیوں گر گیا ہے۔ میں جڑا حوالہ عرض کر رہے ہیں، فرمائش ہوئی کس کی تھی؟ صاحب صدر، نہ مش نہ داڑھی، واللہ میں سٹیجے سواگ تے بے کیا کر رہے ہیں، میں ایک جاتے تقریر کر رہے ہوں تو جڑا ایم پی صاحب سدارہ کر رہے ہیں وہ دے منہ جو تازہ شراب دی بدبو آ رہی، اے معیار رہ گیا سٹیجاں دا۔ تے اس دی پرچی پہنچ گئی جی سنائیں قصیدہ، مطلب کیا ہے کہ وہ جڑی سازش چل رہی ہے اہل سنت نو اپنے عقائد کو غافل کرنا، اور تساں بھی بھید چال بن گئے ہو بھئی اگر اس کربلا دا نام لینا تے آکھنی جو صدیق دی صداقت دا نام لینا تے منہ نو بند کر دیتا ہے۔ تم ہی تے بغیرت ہو گیا ہے نا، صحابہ دے نام دی تائید کرنی تم ہی تے چھوڑ دیتی ہے نا۔ کوئی صحابہ دا نام لوے تے تیرے منہ وچوں تے سبحان اللہ دی توفیق نہیں ہوندی نا، اس وقت سے انہوں نے موقع ملے ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت حضور دے نعت خان ہیں، پڑھو تفسیر روح البیان، حضور دی نعت پڑھ کے۔ اچھا میں ایک اور گل بھی عرض کراں، نعت خان اے تو مثال دیں دیں بھی حضرت حسان دی سنت ادا کر دیں ہیں، تے دو گالی اے نہیں دے سندے بھی ایک تا حسان مکا کے نعت کوئی نہیں پڑھی تے دوسرا ان پڑھی بھی ہکھا رو بھائی۔ چلو سنت تو پوری ہونی چاہیے۔ حضرت حسان نے ربائی پڑھی، میرے نبی نے سنی، اور پھر سن کے میرے نبی نے فرمایا حسان ممبر تو لائے نہیں، لائے نہیں ممبر تو بے۔ حضور میں نعت تو پوری کر لئیے۔ امام المرسلین فرمایا حسان جس کرسی تے بے کے تو میں محمد دی نعت پڑھئے اسی کرسی تے میرے یار صدیق اکبر دی نعت لے سنا، منقبت لے سنا۔ اور بھی سبحان اللہ دی نعوے مدد کرنا، وہ چاکھو سبحان اللہ۔ انہاں پھر کاپی کھولی تے فرمایا سان یسنین اذہما فی الغار المنیفی قد طاف اللطو بہی ادو بہی اذ سائد الجبلا۔ جدو نے نظم پڑھی نا صدیق اکبر دی شان وچ، ہن سن رسول اللہ دا عمل، میں او الفاظ تلاوت کر رہے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، فرمایا اللہ دے رسول اتنے مسکرائے، اتنے خوش ہوئے کہ رسول اللہ دے دند مبارک بھی خوشی نال ظاہر ہو گئے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔
ایک باری پھر پڑھ دینا صرف اپنے استاد کرے گرامی کو دعا دے مستے فتبسم رسول اللہ حتی بدت نواجذہ رسول اللہ شان صدیق اکبر سن کے اتنے خوش ہوئے کہ میرے رسول مسکراندے رہے تے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے صحابہ نو پتہ چلیا کہ رسول اپنے یار غار دی شان تے خوش کتنے ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر دعوی کے نعرہ لا دے شان صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، بلکہ اگر ایک شان اور سیدنا والا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا مولا علی، حتی بدت نواجذہ رسول اللہ دے دندان مبارک ظاہر ہو گئے رسول خوش ہو رہے ہیں اور میں اے سننی صرف تیرے کو سوال کرنا چاہنا اگر تو پیر تاں اگر تو مرید تاں اگر تو مولوی تاں اگر تو نعت خان تاں اگر تو نقیب تاں اگر تو خطیب تاں میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا تیرے ضمیر کو پوچھنا میں چاہنا کہ رسول اللہ تے شان صدیق اکبر سن کے خوش ہوئیں تیرا متھا کیوں مکروہ ہونا ہے شان صدیق تیرا متھا کیوں مکروہ ہونا ہے تو کیوں کاوڑیا بیٹھا ہونا ہے کوئی خوش ہوئے باویں نہ ہوئے ایسا تے رسول نو خوش کرنا ہے تے رسول اپنے یار غار دی شان تے خوش ہونا ہے حضور بڑی عجیب علمیہ ہے پچھلے دن ایک نعت دی محفل ہوئی تے فرمائش کیتی گئی نعت خان نو بھئی شان صدیق سنائے اس کو لائی کاپی ہو کاپی پھول رہندہ رہا کاپی پھول کے آکھن لگا افسوس کہ میری کاپی میں منقبت صدیق اکبر کا کوئی ورقہ نہیں اے حالت ہے محفل نعت دی اور میں ایک بہت بڑے سکالر دا اگر جملہ میرا نہیں چونکہ میں تے بہت چھوٹا جا مولوی ہیں بہت بڑا سکالر حضرت سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غیرت مند خطیب آپ فرمانے ہیں کہ یہ مروجہ محفل نعت یہ مذہبی مجرا ہے مروجہ محفل نعت مذہبی مجرا ہے اور میرے استاد گرامی شیخ الحدیث امام المناظرین علامہ عبدالرشید رضوی جھنگوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے ہیں اگر بدماش سنی اپنے دل نو راضی کرے تے او کنجریاں نچویندہ ہے جو بدماش نماز شریف سنی دل نو راضی کرے تے او نعت دی محفل کرا کے اسے رنگ وچ نعت خانہ نو نچویندہ ہے درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا علماء دی قدر ہی کوئی نہیں اچھا کدی سارے ان بیٹھے ہو امام مسجد نو چوکی تنخواہ دیں دے ہو بلا 5,000 6,000 7,000 جس اذان ٹائم تے دیتی نماز ٹائم تے پڑھائی جس امام مسجد نے تیرے بچے نو قرآن پڑھایا ہے جس امام مسجد نے تیرا دین درست کیتا ہے اس وقت 5,000 تے نعت خان جس دی داڑھی بھی نہیں مچھاں بھی نہیں لباس بھی غیر اسلامی کلام بھی غیر اسلامی پروٹوکول دے نعت بدماشی 60,000 پہلے اکاؤنٹ بھی جمع کرو تے پھر میں نبی دی نعت پڑھنی میں کہ یار تو چلو ویچاتے آئے نبی نو قیمت تک کچھ وال لے لمیں 60,000 اچ نبی نو ویچ دیتا ہے استاد گرامی تشریف فرمائیں کہ عیسیٰ دے حواری حضرت عیسیٰ دے حواریاں نے یہودیاں دے ہاتھ اپنے نبی نو 4 دیناراں وچ ویچیا اور جس نے کیتی مخبری
اس بندے عیسیٰ دے امتی اپنے نبی نو ویچا 4 دیناراں وچ تے نبی آخر الزمان دا امتی نبی دا میلاد پیا وچیندا ہے 60,000 وچ. مزہ تا آ گیا نا کلمہ پڑھن دا, چست آ گئی نا کلمہ پڑھن دا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالموں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اچھا آخری حوالہ تاکہ میں مزید کسی دے ٹائم وچ مداخلت نہ کراں. آخری حوالہ تیرے حوالے کر کے تے پھر میں تو سارے نو سواگ لجپال دے حوالے کرنا چاہتا. نہیں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ. یا لجپال پیر سواگ, اے جتنے تیرے در تے ہیں انہاں دے عقیدے دا ضامن تو ہیں, انہاں دے عقیدے دا محافظ تو ہیں. اور یاد رکھو اے جڑا جنا ہے مزار والا, اے صرف تسبیحاں پڑھن والا پیر نہیں, اللہ دی قسم جیلاں وچ رہ کے سنت مجدد الف ثانی ادا کرن والا پیر. غیرت مند پیر ہے. اللہ دی قسم اس پیر نے کدی صحابہ دی عزت تے کمپرومائز نہیں کیتا, کدی آل رسول دی عزت تے کمپرومائز میں نہیں کیتا. میں نے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب پچھلے بدھ دے گل سنائی. انہاں فرمایا حضرت بیمار ان آخری ٹائم آئی تے نورپور تھل دے علاقے دے لوگ آ گئے. حضور بدبزمہ نال مناظرہ ہے, تہاڈا ہونا ضروری ہے. فرمایا حضرت صاحب کوئی تو چارپائی تو چاہ کے نورپور تھل تک گھن گئے, حق دی خاطر جڑا چارپائی تے بھی چل کے گئے. یہ جو لوگاں دے بارے علامہ اقبال فرما گئے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ رسم شبیری نامی غلام حسن ہے, نہ بے شک غلام حسن ہے, لیکن جڑی غیرت او حسن والی بھی ہے تے حسین والی غیرت بھی موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں, سنو توجہ نال گل آخری, اور اس نے پلے بنو تے موبائلت نوٹ کرو. میں کتاب دا حوالہ پیش کر رہا ہوں. سنیاں دا عقیدہ او نہیں ڈاواں ڈول, آواز آئی پتہ نہیں کتھوں آئی تے کہیں آواز دیتی, اے عقیدہ نہیں میاں. سارے پکے تے پیرن. سن حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 39, گل آخری. اور پلے بن اور اپنے عقیدے دی دیوار نو مضبوط کر. تے اے بھی میں آکساں افتخار ملت دا ساتھ دے. صاحبزادہ افتخار الحسن دی صورت وچ اللہ نے تو آنو ایک اور غلام حسن سواگ دے دیتا ہے میاں. نہیں سبحان اللہ دی چاس نہیں آ رہا. افتخار الحسن دی صورت وچ ایک اور غلام حسن تیرے کو لا گیا. اوہی جذبہ, اوہی للکار, اوہی وجکار, اور اوہی بلوس خدمت. اور میں آخری حوالہ عرض کرا. ابن عساکر نے روایت درج کی تھی, حضرت علامہ مولانا اللہ بخش خطیب دربار عالیہ آپ دی وساطت نال میں تھوڑی قوم تک کے حوالہ پہنچانا چاہنا. فرمایا کہ جدو قیامت دا میدان قائم ہو سی. کیڑا میدان بول پاؤ کیڑا, جس نو اپن بھول گئے. قیامت دا میدان قائم ہو سی. اللہ فرماسی تھے ایک ممبر لاؤ. ان تے بہو ممبر ہو سن, نبیاں واسطے, ولیاں واسطے, غوثاں واسطے, کتباں واسطے, پر ایک ممبر سپیشل خالی لا دیتا گیا ہے. اس ممبر تے ایک فرشتہ کھڑا ہو سی. اس فرشتے جڑی گل کرنی ہے, اگے میں تو انہوں پیر علی دی گل سنائی ہے, ہون فرشتے دی گل نہ سنا. چلو میاں سبحان اللہ آگ چاہ جو فرشتے دی گل ہے تے اے فرشتہ بھی نام لکھی لوے تیری گل. ایک باری اور اچھا سبحان اللہ.
اے فرشتہ منبر تے کھڑا ہو گیا ہے. تاریخ ابن ساکر جلد 39 ادے من کانا لا یعرفنی فلیعرفنی. او آل معاشر، ارباں خرباں دی تعداد وچ کھڑی ہوئی مخلوق، جیڑا مینو جاندا ہے او تے جاندا ہے، جیڑا نہیں جاندا میں دسنا چاہنا جو میں کون ہاں. ایک آیا کیا ہے فرشتے، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا فلیعرفنی، وہ مجھے جان لے. انا رضوان و خازن الجنہ، میں جنت دا داروغہ، میں جنت دا انچارج، میں جنت دا نگران رضوان فرشتہ ہوں. میں کونہ جنت دا نگران فرشتہ رضوانہ. اس منبر تے میں کھلوتا وَحَاذِهِ مَفَاتِيحُهَا، اور میرے ہاتھ بھی جڑیاں چابیاں دے پائے ہو نا، یہ چابیاں جنت دے محلہ نہیں ہیں. یہ چابیاں کتوں نہیں ہیں؟ یہ جنت دے محلات دیاں چابیاں ہیں. اور کرنا کی ہے؟ تیرے ایمان نو تازگی بخشن واسطے، تیرے ایمان نو ذوق بخشن واسطے ایسا حوالہ کہ تو واپس جاندیاں تک اگلے سال عرس تک تیرا ایمان تازہ نہ رہے تے حوالے دا تے فائدہ ہی کوئی نہیں. انا رضوان و خازن الجنہ، میں رضوانہ جنت دا خزانچی. وَحَاذِهِ مَفَاتِيحُهَا، اے ہیں جنت دیاں کنجیاں، جنت دیاں چابیاں. ہن حضرت توجہ ہوئے. آمرنی ربی ان ادفعها الى محمد، فرمایا اللہ جنت دے بوہے چا کیتن بند، اللہ جنت دے تالے چا دتن، تالے دے کے کنڈے دے کے اللہ چابیاں دیتین مینو. اللہ فرمایا رضوان جنت بندے چابیاں محمد دے حوالے کر دے. اتنے تو ان سبحان اللہ بغیر آکھن دے وچے ہونی چاہیے. نہیں مزہ نہیں آ رہے. جدو جنت دیاں چابیاں تیرے نبی دے ہاتھ وچ آ گئی ہیں تے پھر میں ایک گل آکھن وچ حق بجانب نہیں کہ تجھ سے آؤ جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یار گل میں اچھی کی تھی، نعرہ تو ڈھیلا لایا ہے، مزہ نہیں آیا. نعرہ تکبیر. آمرنی ربی ان ادفعها الى محمد، اللہ جنت دے تالے بند کر کے فرمایا رضوان چابیاں جا کے میرے محبوب دی خدمت وچ پیش کر. اعلیٰ حضرت یہ فرمایا تے علامہ اقبال بھی کہیں کل پیچھے نہیں رہا. علامہ اقبال بھی فرماندے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. ان ادفع الی محمد، حضور دی خدمت چابیاں آ گئیاں جنت دیاں. اور گل اگلی گل آخری تے دل نال سن. وَآمَرَنِي محمد ان ادفعها الى ابی بکر الصدیق. نہیں سبحان اللہ دی چاس نہیں آئی. اور جس نے جتنا لنگر کھادا اتنا اچھا سبحان اللہ کے. فرمایا میں رضوان جنت دا خزانچی اے اعلان کر رہے ہیں. اللہ جنت دے تالے بند کر کے کنجیاں دیتیاں مینو کہ دے میرے محبوب نو. میں جدو حضور نو کنجیاں دیتیاں، حضور فرمایا میں قبول کی تھی انتے جا کے میرے یار غار ابو بکر صدیق نو جنت دیاں کنجیاں دے.
ہوں تو میاں تیرے پیر کو کنجیاں آ گئی ہیں، ہوں بھی سبحان اللہ نہ آگتے میاں تیرے میں ان ادفع الى ابی بکر صدیق یا ان ادفعها الى ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کو ہوں میں چابیاں دیندا پیا، یہ رضوان اعلان پیا کریندا ہے لوگو جنت دیاں چابیاں میں رسول کو گھن آیا، رسول دیتے نے ابو بکر صدیق نو، تے نال اللہ فرمایا ہے لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ مُحِبِّهَا، وہ محبی عائشہ تھا بغیر حساب۔ اللہ آکھ رہا ہے اے ابو بکر صدیق جڑا تیرے نال محبت کردہ ہے اس نو بھی بغیر حساب جنت دی چابی دے، تے جڑا سیدہ عائشہ نال محبت کردہ ہے اس نو بھی بغیر حساب جنت دی چابی دے دے۔ اساں تے میاں جنت دیاں چابیاں بغیر حساب لینی ہیں، جو غلام حسن سواگ اگاں خزانچی بن کے دیندہ بیٹھا ہو سی، اور در صدیق سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ تفصیلی جی ہم تفصیلی ہیں۔ اعلی حضرت دا فتوہ سونے عرفان شریعت وچ سنیاں دے امام دا فتوہ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ حضرت صدیق تے حضرت عمر نالوں کہیں اور صحابی نو افضل سمجھے وہ بندہ سنی بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے امامت بھی جائز نہیں ہے۔ اس واسطے پہچان کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خطابت میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگر ٹائم زیادہ ہوا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اللہ یہ چند جملے قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔